بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ اماں، کیا یہ جن بھوت واقعی میں ہوتے ہیں یا صرف قصے کہانیاں ہی ہیں؟ میں جب بھی اماں سے یہ بات پوچھتا وہ یا تو چڑھ جاتی یا ہنسنے لگتی۔ اماں بتاؤ نا، کیا واقعی جن بھوت ہوتے ہیں؟ میرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا، بیٹے تمہاری عمر اس وقت 25 سال ہو گئی ہے، مگر سوال تم وہی پوچھتے ہو جب تم 10 سال کے ہوا کرتے تھے۔ آخر تم کب بڑے ہوگے؟ میں تمہارے لیے بیوی لانے کا سوچ رہی ہوں اور تم یہ 2 سال کے بچوں والے سوال مجھ سے کر رہے ہو۔ میں نہیں جانتی جن بھوت کو، تم خود ہی جا کر دیکھ لو۔ جنات پرانے گھروں میں ہوتے ہیں، جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک رات کسی گھر میں گزارو اور پھر خود ہی دیکھ لینا۔ اماں نے یہ بات کہی تو میرے دماغ میں ایک نیا منصوبہ آ گیا۔ انہوں نے تو مذاق میں کہا تھا مگر میں سنجیدہ ہو گیا۔ سچ اماں، پرانے گھروں میں جن بھوت ہوتے ہیں کیا؟ میں نے پھر سے پوچھا۔ اب اگر تو نے مجھ سے کوئی سوال کیا نا تو میں تیرے باپ کو بتا دوں گی کہ تو دن بھر فضول باتیں کرتا رہتا ہے۔ باپ سے یاد آیا، میں ابو سے ہی پوچھ لیتا ہوں۔ ابو سے میری بڑی دوستی تھی۔ اماں کڑتی رہ گئی۔ میں ابا کے پاس پہنچا۔ ابا، آپ بتائیں، یہاں کوئی پرانا گھر ہے جہاں جا کر میں جنات سے ملاقات کروں؟ جنوں سے ملنے کی کیا ضرورت ہے، اپنی ماں کے میکے والوں کو ہی دیکھ لو۔ ابا ہمیشہ کی طرح اماں کے خاندان پر برسنے لگے۔ کیا کہا؟ اماں جو ابھی ابھی دروازے سے اندر آئی تھی، ابا کی بات پر ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ ابا فوراً سیدھے ہو کر بیٹھے۔ ارے نہیں، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ نہیں، تم تو کہہ رہے تھے کہ میرے میکے میں کوئی جن رہتے ہیں۔ ارے بھائی، میں تو تمہارے بہن بھائیوں کے اس پرانے گھر کی بات کر رہا ہوں جہاں سے وہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب تم ہی بتاؤ، کیا اس پرانے گھر کے بارے میں یہ باتیں نہیں مشہور؟ اماں ابا کی مذاق کی لڑائی نے میرے بڑا مسئلہ حل کروا دیا تھا۔ ابا نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ میری امی کے میکے والے یعنی میرے ماموں، خالہ وغیرہ پہلے ایک پرانے گھر میں رہا کرتے تھے اور وہ پرانا گھر ایک محلے میں واقع ہے۔ وہ محلہ غریبوں کا ہے، ایماندار اور مخلص لوگ ہیں، ابھی بھی ان کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ کوئی بیرون ملک چلے گئے ہیں تو کوئی پوش علاقوں میں رہتے ہیں، مگر ابھی نانا کا گھر یعنی کہ میرے ماموں اور ممانیوں کا پرانا گھر اسی طرح تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے وہاں جانا ہے، آپ مجھے پتہ بتا دیں۔ بولی کہ ہرگز نہیں، میں تو تم سے مذاق میں کہہ رہی تھی۔ اماں نے تو میری بات نہیں مانی۔ ابا سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اس گھر میں جاؤں کیسے، اور اگر جاتا بھی ہوں تو وہاں کے لوگ کہیں مجھے چور نہ سمجھ لیں۔ خیر، میں نے اس خیال کو دل سے نکال دیا۔ کون اس گھر میں جائے اور پھر جا کر جنات کے لیے پہرے لگائے؟ ویسے بھی یہ خیال میرے دماغ میں کبھی کبھار ہی آتا تھا۔ میں جنوں کے معاملے میں جب حیران ہونے لگتا تو پھر سبھی سے سوال جواب کرتا۔ میرے دوستوں کو بھی میرے اس شوق کا پتہ تھا، مگر میں نے کبھی اس قدر ہمت نہیں کی کہ میں پرانے گھر میں رہوں اور صرف اس لیے ایک رات وہاں گزاروں کہ میں جنات دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن قدرت کوئی نہ کوئی موقع لے ہی آتی ہے انسان کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اور اس کی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو اس نے دل میں دبائی ہوتی ہیں اور وہ اپنے منہ سے کہہ بھی نہیں پاتا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے وہ دوست جو یونیورسٹی سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے، ایک یونین کے موقع پر وہ لوگ یونیورسٹی میں آئے تھے۔ میرے شہر میں یونیورسٹی واقع تھی جبکہ باقی دوست ادھر ادھر دوسرے شہروں سے آئے تھے۔ وہ جب بھی یونیورسٹی میں آتے میں ان کی خدمت خاطر ضرور کرتا تھا۔ میرے لیے میرے دوست بہت ضروری تھے۔ اس بار بھی ری یونین کے موقع پر تقریباً ہم لوگ 3 سال بعد مل رہے تھے۔ میرے سبھی دوست آئے، پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ دوست کہنے لگے، تمہارے اس شوق کا کیا ہوا؟ کیا تمہیں ابھی تک کوئی چڑیل نہیں ملی؟ یہ صفدر ہمیشہ سے ہی شرارتی رہا تھا، مگر اب تو میں نے ان کو آج رات اپنے گھر بھی لے کر جانا تھا، تو یہ مجھ سے مختلف سوالات پوچھنے لگے۔ میں نے ہمایوں اور صفدر کو کہا کہ ایک پرانا گھر تو ہے جہاں پر میں رہنا چاہتا ہوں اور اس معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ ابا نے مجھے خود اس گھر کے بارے میں بتایا ہے، لیکن میں اکیلا وہاں جانا نہیں چاہتا۔ کیا تم لوگ میرے ساتھ چلو گے؟ میرے دوسرے دوست اس بات سے تنگ بھی ہوتے تھے کہ وہ میرے گھر آتے تو انہیں بہت ادب اور تمیز سے رہنا پڑتا۔ میرے گھر میں میری 3 بہنیں تھیں
تب میرے دوستوں کو میرے کمرے میں بند ہو کر ساری رات گزارنا پڑتی تھی، کیونکہ اماں ابا مشکل سے مجھے دوستوں کو گھر لانے کی اجازت دیتے تھے۔ جس گھر میں 3 جوان بہنیں ہوں وہاں پر بھائیوں کو کم ہی دوست لانے کی اجازت ہوتی ہے۔ خیر، میرے دوستوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جیسا کہو گے ہم ویسا ہی کریں گے، ویسے بھی تمہارے گھر میں آ کر ہمیں شریف بن کر رہنا پڑتا ہے، اگر ہم کسی ایسے گھر میں چلیں جہاں صرف لڑکے ہی ہوں تو ہم خوب ہلا گلا کریں گے، باتیں کریں گے، پرانے دنوں کی یاد تازہ کریں گے اور بنا کسی سینسر کے بولیں گے۔ میرے دوستوں کے لیے یہ خیال بڑا ہی ایکسائٹنگ تھا۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ اس پرانے گھر میں تو اب کوئی بھی نہیں تھا، ہم چاہتے تو وہاں رہ سکتے تھے، محلے والوں کی کیا تھی، میں انہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اس گھر کے مالکوں کا رشتہ دار ہوں۔ خیر، میں نے اپنے دوستوں کے لیے اپنے امی ابو کو فون کر کے کہہ دیا کہ میں انہیں باہر ہی ٹھہرا رہا ہوں، آپ لوگ فکر نہ کریں، صبح گھر آ جاؤں گا۔ ابا نے تصدیق کے لیے ہمایوں اور صفدر سے میرے سامنے ہی بات کی اور پھر میں اپنے دوستوں کو لے کر اسی پرانے محلے میں آ گیا جس کا پتہ ابا نے 3 سال پہلے مجھے بتایا تھا۔ گو کہ یہ بات مجھے اب بھول گئی تھی، لیکن مجھے کافی مشکل کے بعد وہ گھر ڈھونڈنے میں کامیابی مل ہی گئی۔ میرے دوست بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ ہم چاروں ہی غریب تھے، آج تک کسی ہوٹل میں رات بھر رکے نہیں تھے۔ رات بھر ایک ساتھ رہنے کا خواب اور خیال ہی الگ سا تھا، کئی باتیں تھیں، کئی کھیل تھے جو ہم ایک ساتھ کھیلنا چاہتے تھے۔ خیر، شام ہوتے ہی ہم لوگ اس گھر میں پہنچ گئے۔ رشتہ داروں کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں پوچھا، میں نے انہیں کہہ دیا کہ ہم اس گھر کے مالک ہیں۔ ان لوگوں کو بھی گھر سے اب خاص غرض رہی نہیں تھی کیونکہ تقریباً 10 سال تو ہو گئے تھے کہ میرے ماموں ممانی لوگ اس گھر میں نہیں آئے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کے سامنے گھر کا تالا بھی توڑ دیا۔ ہمارا اعتماد ایسا تھا کہ وہ کچھ بولے نہیں، پھر ویسے بھی ہم لوگ تو رہنے آئے تھے، اگر چوری چکاری کر کے جانے کا ہی ارادہ ہوتا تو ہم پکڑے بھی جا سکتے تھے۔ بہرحال پھر میں نے امی ابو کے نام بھی بتا دیے تو ان لوگوں کو تسلی ہو گئی کہ ہم لوگ واقعی اس گھر کے مالک ہیں۔ ویسے بھی گھر خالی تھا، خالی گھر کو کوئی کیا لوٹتا۔ میں نے اور دوستوں نے بڑا تالا توڑ کر بازار سے ایک نیا تالا اور چابی لائی تھی جس کو ہم بعد میں استعمال کر کے اس گھر کا بیرونی دروازہ بند کر سکتے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کس کمرے میں رہیں، کیونکہ اس گھر کے تقریباً سبھی دروازوں پر تالا لگا تھا۔ ایک دروازہ ایسا تھا جو تالے کے بغیر تھا۔ صفدر کہنے لگا کہ ہمیں اس کمرے میں رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اسے خود ہی بند کیا گیا ہو، یہ اندر سے بند نہ ہو یا پیچھے کوئی سامان وغیرہ رکھا گیا ہو۔ بعض اوقات کسی کمرے کی کنڈی وغیرہ ٹھیک نہیں ہوتی تو ایسے کام چلا لیا جاتا ہے۔ صفدر کی بات سے میں نے اور ہمایوں نے بھی اتفاق کیا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس دروازے کو کھولا کیسے جائے، کیونکہ ہم باہر تو ساری رات نہیں رہ سکتے تھے۔ خیر، لڑکے اکیلے ہوں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ صفدر اس معاملے میں خاصا تیز تھا۔ ہم نے یہ کام اس کے ذمہ لگایا اور خود بازار سے کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے چلے گئے۔ ہمایوں کہنے لگا کہ بازار سے بنا بنایا کھانا لے آتے ہیں، جبکہ صفدر اور ماجد کا کہنا تھا کہ ہمیں بازار سے چیزیں لا کر پکانی چاہیے، ایسے میں ہم لوگ باتیں بھی کر لیں گے اور کچھ نیا دیکھنے اور سیکھنے کو بھی ملے گا۔ ماجد ہمیشہ سیکھنے والی باتیں کرتا اور ہم اس کا مذاق اڑاتے۔ خیر، ہم نے سوچ لیا کہ آج ہم خود کچھ پکائیں گے اور رات بھر باتیں بھی کریں گے، دیر تک جاگیں گے۔ ہمایوں اور میں بازار سے مرغی اور مسالے وغیرہ لینے چلے گئے۔ میں نے 2-3 کلو مرغی لی، جبکہ ہمایوں نے مسالے وغیرہ جو کہ اسے پتہ تھے اس نے سارے لے لیے۔ اب ہمارے پاس پانی ٹیوب ویل سے موجود تھا جو کہ گھر کے قریب ہی واقع تھا، بس کھانا پکانا رہ گیا تھا۔ راستے میں آتے ہوئے آسمان پر نظر پڑی تو مطلع ابر آلود ہو رہا تھا۔ موسم کی یہ تیور دیکھ کر مجھے صفدر کی بات یاد آ گئی کہ ہم رات کو اکیلے اگر باہر رہتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے تو اب کیا کریں گے، کیونکہ اس گھر کا ایک لان بھی تھا جس میں 1-2 چارپائیاں تھیں۔ خیر، ہم ان پر سو تو نہیں سکتے تھے، لیکن ان دونوں کو ملا کر درمیان میں کچھ رکھ کر ہم تیسری چارپائی بنا سکتے تھے۔ خیر، اس سب پر تو بات ہوتی رہے گی۔ میں نے ہمایوں سے کہا، چلو پہلے چل کر کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ ہمایوں اور میں گھر آ گئے۔ صفدر ابھی تک دروازہ کھولنے کی ترکیبیں ہی کر رہا تھا۔ رہنے دو صفدر، تم سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے لگتا ہے یہ دروازہ واقعی جنوں نے بند کر رکھا ہے۔ اوئے جن، دروازہ کھول دے، ہم اندر آ کر کچھ نہیں کریں گے۔
میری بات پر سب لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اب وہ جنوں والا معاملہ میں بھی بھول گیا تھا۔ ہم تو یہاں اس لیے آئے تھے کیونکہ ہم رات کو آزادی سے باتیں کرنا چاہتے تھے، کھیلنا چاہتے تھے۔ خیر، میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک عجیب معاملہ ہوا۔ دروازے کے پیچھے سے جیسے کچھ کھسکا کر ہٹایا گیا ہو۔ میں اور ہمایوں اور ماجد ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ ارے یار، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر کھڑکی سے لوگ نکل جاتے ہیں اور یوں دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، اس طرح تالے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ماجد نے کہا، تو تم لوگ کھڑکی کھولو نا، دروازے کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ ماجد کے کہنے پر میں نے کھڑکی پر ہلکا سا مکہ مارا تو کھڑکی کھل گئی۔ ارے واہ، تم تو بڑے ہی چور دماغ کے مالک انسان ہو بھائی، میں نے ماجد سے کہا۔ تم کیا کچھ کرتے رہتے ہو؟ ہم سب شک میں پڑ گئے۔ ارے کچھ نہیں، میرا تعلق بھی گاؤں سے ہے، اس لیے میں ایسی باتوں سے واقف ہوں۔ ماجد نے بولا، بات آئی گئی ہو گئی۔ ہم نے کھڑکی سے اندر کود کر دیکھا۔ یہ والا کمرہ خالی تھا، اس میں 3 چارپائیاں بھی تھیں، جبکہ باقی چھوٹا موٹا سامان تھا جسے ظاہر ہے وہ لوگ اٹھا کر یہاں سے لے نہیں گئے تھے۔ میں نے دیکھا دروازے کو تو کنڈی نہیں لگی تھی۔ باقی سب لوگ بھی حیران ہوئے تھے، یہ دروازہ پہلے نہیں کھل رہا تھا، اب کیسے کھل گیا؟ ماجد حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ صفدر تو بہت ہی پریشان تھا۔ کیا ہوا دوست؟ مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں واقعی کوئی اثرات ہیں، مجھ سے میرے دوسرے دوست نے کہا۔ ارے نہیں یار، تم ایسی باتیں مت کرو، چلو ہم کھانا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے دروازہ ویسے ہی نہ کھلا ہو۔ یہ بات بھی ہم لوگوں نے اپنے ذہنوں سے ہٹا دی۔ اب ہم لوگ باہر مل کر کھانے کی تیاری کرنے لگے۔ ہم نے مرغ کو مسالے وغیرہ لگا کر تھوڑی دیر مسالے جذب ہونے کے لیے رکھ دیا۔ روٹیاں ہم باہر سے لے آئے تھے، جبکہ ہمایوں اور ماجد مل کر سلاد بنانے لگے۔ میں اور صفدر گھر کو دیکھنے لگے۔ ایک نئے گھر میں جا کر رہنا، اسے صاف کرنا، وہاں کھانا پکانا، یہ بھی ایک الگ ہی تفریح کا ذریعہ ہوتا ہے۔ خیر، صفائی کرتے کرتے مجھے اور ماجد کو ایک عجیب سی چیز ملی۔ یہ کچھ گول سا ڈبہ تھا۔ اس ڈبے کو دیکھ کر ایسا لگتا جیسے اسے کھولنے کا کوئی بھی دروازہ یا پھر کوئی تالا نہیں ہے، لیکن اس دروازے کے اندر کسی چیز کی آواز آتی تھی، یعنی جب اسے ہلاتے تو جیسے چوڑیاں کھنکتی ہیں ایسی آواز پیدا ہوتی۔ ہم بار بار یہ سننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ اس ڈبے کے اندر کیا ہے، نہ ہی یہ ڈبہ کھل کر دے رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی۔ یہی سب کرتے کرتے ہمایوں نے سلاد بنا لیا اور مرغی پکانے کا وقت ہو گیا۔ صفدر کہنے لگا، آ کر تم لوگ مرغی بھون لو، میں چارپائیاں وغیرہ لگاتا ہوں۔ میں اور ماجد مرغی بھوننے لگے، جبکہ باقی دوست صفائی کا کام کر رہے تھے۔ ہم سب نے ایک ایک کر کے کام بانٹ دیے تھے۔ گھر کی صفائی کرتے ہوئے ہم باتیں بھی کر رہے تھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا اور مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بہت عرصے کے بعد ایسے آزادی سے ملا تھا اور ہم لوگ گھل مل کر باتیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی کھانا پک کر تیار ہوا، ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ ہم نے ہڑبڑی میں سارا سامان اندر والے صحن میں رکھ دیا، جسے عموماً ہم برآمدہ کہتے ہیں۔ صحن میں پڑی کھلی چارپائیوں کو بھی ہم نے اندر لے جا کر رکھ دیا، کیونکہ چارپائیاں کمرے میں 3 تھیں اور ہم لوگ 4 تھے۔ ایک چارپائی پر ہم نے سامان رکھنا تھا۔ ساری چارپائیاں کمرے میں لا کر ہم نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اب بہت اچھا اور خوبصورت موسم ہو رہا تھا۔ باہر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ اس گھر کے باہر درخت بھی لگے تھے، جس کی وجہ سے بارش کا موسم اس گھر میں اور بھی سہانا ہو جاتا۔ میں نے اور ماجد نے کھانا پلیٹوں میں ڈالا۔ ہم لوگ روٹی اور سلاد وغیرہ آگے رکھ کر کھانا کھانے لگے۔ ماجد بولا، یار کھانا تو بہت مزے کا ہے، لیکن میں نے پہلی بار کھانا بنایا ہے۔ میں نے تم لوگوں سے جھوٹ بولا تھا کہ مجھے کھانا بنانا بہت اچھے سے آتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج اپنی مہارت دیکھوں گا۔ اگر کھانا غلط بنتا تو تم لوگ کیا کرتے؟ ماجد نے کہا۔ یہی باتیں کر رہے تھے کہ باتوں باتوں میں پھر سے جنات کا ذکر آ گیا۔ ماجد کہنے لگا، میں اس جنات کی بکواس پر یقین نہیں رکھتا۔ تم لوگوں نے دیکھا نہیں، اکثر جنات کی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جو جاہل، ان پڑھ یا پرانے زمانے کے ہوتے ہیں۔ کبھی تم نے کسی پڑھے لکھے یا عقل مند انسان کو یہ باتیں کرتے دیکھا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے، میں اس جھوٹ کو نہیں مانتا۔ اب اگر جنات ہوتے تو یہ دیکھو نا، یہ گھر کتنا پرانا ہے، یہاں آ کر رہتے۔ ماجد ہنسنے لگا، جبکہ کافی اندھیرا ہو گیا تھا۔ ہم نے اس وقت روشنی کے لیے اپنے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر کے کسی نہ کسی چیز کے سہارے سے اپنے موبائل فون کھڑے کر رکھے تھے۔
माजिद का ऐसा कहना था कि हमारे मोबाइल फ़ोन धप से गिर गए। हम सब परेशान हो गए, या अल्लाह ये क्या हो गया। खाना तकरीबन ख़त्म हो चुका था। अब खाली प्लेटें और बाकी चीज़ें वगैरह संभालने के लिए हमें टॉर्च की ज़रूरत थी। मैं चारपाई से उठकर खड़ा हुआ कि मोबाइल को सीधा करूं, लेकिन ये क्या, पूरे कमरे में जैसे ठंडी हवाएं चलने लगी थीं और एक अजीब सी सरसराहट थी जो पूरे कमरे में फैली हुई थी। ये बात सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि माजिद, हुमायूं और सफ्तर को भी महसूस हुई थी। ओ यार, ये क्या हो रहा है, ऐसे लगता है कि इस कमरे में कोई और भी है। हुमायूं बोला, यार एक तो अंधेरा है, ऊपर से तुम ऐसी बातें करके हमें क्यों डरा रहे हो। तुम जल्दी से खिड़की खोलो ताकि थोड़ी रोशनी तो अंदर आए। पता नहीं हमारे मोबाइल कहाँ गिर गए हैं। मैं ये कहता आगे बढ़ा। खिड़की खोलने के लिए माजिद ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो माजिद की चीख निकल गई। क्या हुआ माजिद, मैंने पूछा। यार किसी ने मेरा हाथ पकड़कर जैसे कोई गर्म चीज़ मेरे हाथ पर रखी हो। माजिद की आवाज़ कांप रही थी। अरे ये कैसे हो सकता है, हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, मैंने माजिद से कहा तो वो भी कांपने लगा। यार मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई। माजिद की आवाज़ अब थरथरा रही थी। इतने में बाहर होने वाली बारिश में भी तेज़ी आ गई और ज़ोर की बिजली चमकी। बिजली की हल्की सी रोशनी हमारे कमरे में भी पड़ी तो हम सब की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गईं। कमरे में 3 हट्टे कट्टे और लंबे कद वाले आदमी खड़े थे। उनकी शक्लें इस कदर खौफनाक थीं कि एक लम्हे को ही उन्हें देखकर हमारी जानें निकल गई थीं। हमारे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। हमें लग रहा था जैसे हम कब्र के गहरे अंधेरे में खड़े हों। ये कौन है, तुम लोग कौन हो, मैंने आवाज़ बुलंद पूछा, मगर कोई जवाब नहीं आया। इतने में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ आई। माजिद की चीख भी निकली। माजिद तुम ठीक तो हो ना, मैंने अंधेरे में पूछा। आइंदा ऐसी बात की तो हम अपना वजूद साबित करके रहेंगे। एक भारी आवाज़ मेरे कान में पड़ी और साथ एक गर्म सांस ने मेरे गाल को भी दहका दिया। मैं खामोश होकर खड़ा हो गया, जबकि माजिद तो जैसे कहीं इस दुनिया में था ही नहीं। मुझे खुद से ज़्यादा माजिद की फ़िक्र हो रही थी क्योंकि ये बातें वही बोल रहा था और अब जो सज़ा मिली थी वो भी माजिद को ही मिली थी। मैंने और कुछ नहीं किया। दरवाजे की तरफ बढ़कर दरवाज़ा खोलना चाहा तो एक गर्म हाथ ने मेरा हाथ पकड़कर खींच दिया। मैं लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर जा गिरा। हमने क्या कसूर किया है, हमने तो तुम्हारे वजूद के बारे में कोई बात नहीं की। मैंने अब हकीकत को और मामले की नज़ाकत को समझते हुए जब ये बात कही तो मेरे बाकी दोस्तों ने भी कुछ ऐसी ही बातें शुरू कर दी जिसमें माफ़ी का अंसर शामिल था। यानी हम जिन्नात से बाकायदा माफ़ी मांग रहे थे, जबकि हमारे लिए बात बड़ी हैरान कुन थी। आज तक हमने किसी इंसान से माफ़ी नहीं मांगी थी। जो दिल चाहता था वही करते थे, जिससे जो बात मनवाना होती हम मनवा लेते थे। लेकिन आज हम एक नादीदा मखलूक के सामने हाथ बांधे खड़े थे। उसके बाद एक गिरफ्तार आवाज़ कमरे में गूंजी, तुमने जो मेरा ख़जाना छुपा रखा है वो वापस अपनी जगह रख देना, वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो आवाज़ें तो गायब हो गईं। कमरे में मौजूद वो सर्द हवा की लहरें भी अब नहीं रही थीं। मैंने अपने आप को संभालते हुए टेबल की तरफ हाथ मारा तो मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आ गया। मैंने फ़ोन ऑन किया, जल्दी से टॉर्च से कमरे में रोशनी बखेरी। खुदा का शुक्र है कि सब कुछ ठीक ठाक और सलामत था। माजिद चारपाई पर आधमुहा पड़ा था। उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ रहा था। हकीकत बात है कि सबसे ज़्यादा थप्पड़ भी उसी ने खाए थे। हम लोग तो बच गए थे। मुझे बाकी बातों की तो समझ आ गई थी, लेकिन उन लोगों ने जिस खजाने की बात की थी वो मेरी समझ से बालातर था। खैर, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी माजिद था। हमने माजिद के हाथ पाँव मलकर उसे होश में लाया। वो हैरान होकर चारों तरफ देखने लगा। अब हम लोग मारे डर के बाहर भी नहीं जा सकते थे। काली रात थी, अंधेरा था। यहाँ भी हम कौन सा महफूज थे। मैंने कहा, हमें इस घर में रात नहीं गुजारनी चाहिए। सफ्तर कहने लगा, ऐसी बात मत करो, अब हम कहीं और भी नहीं जा सकते। ऐसा करते हैं, चारपाइयाँ बाहर बरामदे में बिछा देते हैं। अगर कुछ होगा भी तो कम अज़ कम हम भाग तो सकेंगे। इस बंद कमरे में कोई हमें मार भी दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर हमने दरवाज़ा खोला। चारपाइयाँ हमने बरामदे में बिछा दी, लेकिन यहाँ भी मुझे सोते हुए बहुत डर लग रहा था। कोई दूसरे को बुज़दिल भी नहीं कह रहा था, क्योंकि हम अभी इस वक्त खुद डरे हुए थे। हम सबका शुगल अधूरा ही रह गया।
ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے 2-4 باتیں کی اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگے، مگر نیند کہاں آنے والی تھی۔ اوپر سے باہر بارش اور بجلی کا چمکنا گرجنا، جبکہ صحن میں ٹھنڈی ہوائیں جو پہلے اچھی لگ رہی تھیں اب ان سے جسم میں سردی محسوس ہو رہی تھی۔ مگر ہم لوگوں نے رات وہیں گزارنی تھی، سو جیسے تیسے کر کے رات گزار لی۔ صبح ہوتے ہی ہم لوگ وہاں سے گولی کی طرح نکلے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہم نے جنات کا وہ کون سا خزانہ تھا جسے ہاتھ لگایا تھا اور انہوں نے آ کر ہمارا یہ حال کیا۔ آپ ہی بتائیے گا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو اپنا واقعہ ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔